السلام علیکم دوستو، شاہی انٹرٹینمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو قلعہ لاہور کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں، قلعہ لاہور، جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ یہ قلعہ لاہور شہر کے شمال مغربی کونے پر واقع ہے۔ گو کہ اس قلعہ کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی اثر تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم نے کروائی تھی، جبکہ اکبر کے بعد آنے والی تمام نسلیں بھی اس کی تزئین و آرائش کرتی رہیں۔ لہٰذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر و روایت کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ یہ قلعہ 20 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اکبر بادشاہ نے اس قلعے کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس میں ایک پورا شہر آباد ہو سکتا تھا۔ قلعہ کی دیوار نہ صرف پختہ اور بلند ہے، بلکہ اس قدر چوڑی ہے کہ اس پر توپ آسانی سے چل سکتی ہے۔ گو اس کی بیرونی دیواریں کئی مقامات سے شکستہ ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی عظمت گزشتہ اس کی ایک ایک اینٹ سے نظر آ رہی ہے۔ شاہی قلعہ 1100 فٹ طویل جبکہ 1115 فٹ وسیع ہے۔ روایت کے مطابق لاہور کے قلعہ اور شہر کی تعمیر راجہ رام چندر کے بیٹے لوہ سے منسوب کی جاتی ہے، جس کا زمانہ 200 سے 80 قبل از مسیح کے درمیان بیان کیا جاتا ہے۔ تاہم سن 1959 میں محکمہ آثار قدیمہ نے دیوان قدیم کے سامنے میدان میں کھدائی کروائی تھی۔ 25 فٹ کی گہرائی سے سلطان محمود غزنوی کے عہد 1025 کا سونے کا سکہ ملا تھا، جبکہ 15 فٹ کی مزید کھدائی سے آبادی کے نشانات برآمد ہوئے تھے، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے آنے سے پہلے بھی یہ قلعہ کافی عرصہ پہلے آباد تھا۔ لاہور کے قلعہ کا ذکر سلطان شہاب الدین غوری کے حملوں کے حالات میں بھی ملتا ہے۔ اس قلعہ کو 1241 میں منگولوں نے تباہ کیا تھا اور 1267 میں غیاث الدین بلبن نے پھر سے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بعد امیر تیمور کی افواج نے 1398 میں اس کو تاراج کیا اور سلطان مبارک شاہ سید نے 1421 میں مٹی اور گارے سے پھر اس کی تعمیر کروائی۔ 1432 عیسوی میں کابل کے شیخ علی نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کی مرمت بھی کروائی تھی۔ دوستوں، موجودہ قلعہ مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے قریباً 1568 میں اس کی پرانی بنیادوں پر پکی اینٹوں سے تعمیر کروایا اور شمال کی جانب دریائے راوی کے کنارے تک اس کی توسیع کی۔ دریائے راوی 1849 تک قلعہ کی شمالی دیوار کے ساتھ ساتھ بہتا تھا۔ اکبر کے عہد کی تعمیرات میں اکبری محل، دولت خانہ، حاص و عام، مشہور جروکا، درشن اور مسجدی دروازہ شامل ہیں۔ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس میں مختلف عمارتوں کا اضافہ کیا۔ شہنشاہ جہانگیر نے دولت خانہ جہانگیر، جسے احاطہ جہانگیری بھی کہا جاتا ہے، اور مکتب خانہ تعمیر کروایا۔ شاہ جہان نے 1631 میں شیش محل اور دیوان عام تعمیر کروائے۔ اس کے بعد 1633 میں خواب گاہ، خلوت خانہ اور شاہی حمام تعمیر ہوئے۔ 1645 میں دیوان خاص اور غالباً اسی سال موتی مسجد کا بھی اضافہ کیا گیا۔ 1846 میں یہاں انگریزوں کا عمل دخل شروع ہوا۔ انگریزوں نے قلعہ کی جنوبی دیوار توڑ کر سیڑھیاں اور چبوترے بنائے اور اس قلعہ کی حصاری کیفیت ختم کر دی۔ شاہی قلعہ 1927 میں محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں آ گیا۔ برطانوی دور میں قلعہ کی حصاری دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے محسوس فاصلوں پر نصف دائرہ نما مورچے بھی بنائے گئے، جن میں 3 دروازے ہیں۔ دوستو، شاہی قلعہ میں مغلوں سے قبل اتوار کی اب کوئی عمارت موجود نہیں ہے۔ مغلیہ دور کی عمارتوں کو 4 بڑے احاطوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں 21 مختلف عمارتیں ہیں، جو گزشتہ 500 برس میں اس مسکن کو بنانے والے بادشاہوں اور ان کے ادوار کی نشانیاں ہیں، اور ہر ایک کا طرز تعمیر منفرد ہے۔
ماہرین کے مطابق شاہی قلعہ کا آج تک صرف 20 سے 25% حصہ ہی سامنے آ سکا ہے۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں قلعہ کی عمارات کو بہت توسیع دی گئی۔ جہانگیر نے قلعہ کا شاہ برج تعمیر کروایا تھا، جس میں شاہ جہان نے اپنے عہد میں بہت کچھ ترمیم و اصلاح کی۔ قلعہ کے اندر ایک مسجد اکبر نے تعمیر کروائی اور ایک مسجد بیگمات اور حرم سرائے کی عورتوں کے لیے جہانگیر نے تعمیر کروائی، جس کا نام موتی مسجد رکھا تھا، اور یہ مسجد تحت کے غربی جانب ہے۔ شاہ جہان نے لاہور کی قلعہ میں دیوان عام کی ایک عالی شان خوشنما عمارت تعمیر کروائی۔ یہ عمارت دولت خانہ حاصل عام کے جروکا کے سامنے تعمیر کی گئی۔ شاہ جہان نے قلعہ میں بہت سی جدید عمارتوں کا اضافہ بھی کیا۔ چہل ستون، شاہ برج، تحت گاہ، خواب گاہ، نگار خانہ اور نگار خانے کے ساتھ غرض کے اس نے لاکھوں روپے نئی تعمیرات میں صرف کر دیے۔ قلعہ کی مغربی جانب ایک 9 لکھہ محل ہے۔ اسے خوشنما پتھروں کے بنے ہوئے پھولوں سے، جو کہ دیواروں میں نصب ہیں، سجایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر 9 لاکھ روپے خرچ ہوئے، اس لیے اس کا نام 9 لکھہ محل ہے۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالامار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کر دیا۔ دوستو، عالمگیری دروازہ قلعہ کا مرکزی داخلی دروازہ ہے۔ یہ دروازہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے مغرب میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا۔ اس دروازے کے مرکزی دروازوں کو انتہائی اونچا اور نہایت وسیع و عریض بنایا گیا تھا، جو ہاتھ شاہی فوج میں شامل ہاتھیوں کی گزرگاہوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان دروازوں سے داخل ہوتے ہی ایک چوکور ہال مشرقی جانب، جبکہ اوپری منزلوں پر جانے کے لیے سیڑھیاں تعمیر کروائی گئی تھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جنوب کی جانب اس داخلی دروازے کا راستہ قلعے کے اندرونی حصوں کی طرف لے جاتا ہے۔ دوستو، دیوان عام میں سے ایک زینہ جروکا درشن میں جاتا ہے۔ اس جروکے کے پیچھے اکبری عہد کے دولت خانہ حاصل عام کی عمارت ہے۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت، 4 گوشہ عمارت دولت خانہ حاصل عام اکبری محل کے نام سے مشہور ہے، جو کہ اکبر کے حکم سے تعمیر ہونا شروع ہوئی اور عہد جہانگیری میں پایا تکمیل کو پہنچی۔ اس پر 7 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ وسیع علاقے پر مشتمل یہ محل 116 کمروں پر مشتمل تھا، جس کا کافی حصہ بالکل ختم ہو چکا ہے، صرف بنیادوں کے آثار باقی ہیں۔ اس وقت جو حصہ بچا ہوا ہے، اس میں دولت خانہ خاص، جروکا اور کچھ رہائشی کمرے ہیں۔ دولت خانہ 4 کمروں پر مشتمل ہے، جن میں ایک مستطیل، ایک 8 پہلو اور 2 6 پہلو ہیں، جبکہ ان کی شمال اور مغربی جانب برآمدے ہیں۔ 2 ہرے سنگ مرمر کے ستون ہیں، جبکہ دیواروں اور چھتوں کو چونے کی رنگین گلکاری اور منقبت کاری سے سجایا گیا ہے۔ اس دولت خانے کے جنوبی جانب ایک جروکا ہے، جو سنگ مرمر سے تعمیر کر دیا ہے۔ اس میں بیٹھ کر بادشاہ لوگوں کو درشن دیا کرتے تھے، اور اس محل کا مشرقی حصہ ابھی تک محفوظ ہے۔ دولت خانہ حاصل عام کی مشرقی جانب اور احاطہ جہانگیری کے جنوب مشرقی جانب ایک 2 منزلہ عمارت ہے۔ اس عمارت کا زیریں حصہ عہد اکبری ہے، اور اوپر والی عمارت راجہ رنجیت سنگھ نے اپنے بیٹے کھڑک سنگھ کے لیے بنوائی تھی، اس لیے یہ کھڑک سنگھ حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ کھڑک سنگھ کا یہ محل 8 کمروں اور ایک بڑے ہال پر مشتمل تھا، جس کی چھت لکڑی اور دیواروں پر چونے کا پلستر کیا گیا تھا، جو اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے ایک اعلیٰ نمونہ تھا۔ اس حویلی کی نچلی منزل دراصل عہد اکبری کے دولت خانہ حاصل عام کا ایک حصہ ہے۔ اس میں محکمہ آثار قدیمہ کی آج کل خوبصورت لائبریری ہے، جو تقریباً 15,000 کتابوں پر مشتمل ہے۔ جہانگیر کی والدہ مریم زمانی نے 1614 عیسوی کو قلعہ کے مشرقی دروازے کے باہر ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی، جو اسی کے نام سے موسوم ہوئی۔ قلعہ کا یہ دروازہ مسجد کے قریب ہونے کی وجہ سے مسجد دروازہ کہلایا، جو بعد میں بگڑ کر مستی دروازہ بن گیا۔ یہ دروازہ قلعہ کی مشرقی دیوار کے وسط میں واقع ہے۔
जो एक मजबूत और पायदार दीवार है जो अपनी खूबसूरती और जाहो जलाल बिखेरे अहद अकबरी के अजीम फन तामीर की अक्कासी करता है। ये दरवाज़ा 1566 में तमीर हुआ, जिसके दोनों जानब बुर्ज हैं और मदाफत के लिए दंदानेदार फसील हैं जिनमें मुस्ततील नुमा सुराख हैं। इस किस्म की सुराखदार फसील किले के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। इस दीवार का अंदरूनी हिस्सा गुंबद नुमा है जिनके दोनों जानब बड़े बड़े 2 मंजिला कमरे हैं। ये कमरे मुहाफ़िज़ों के लिए महसूस थे। अकबर की वफ़ात के बाद जहांगीर ने अनान हुकूमत संभाला तो इसके अलावा बेशुमार शोरशें उठ खड़ी हुई, यहाँ तक कि इसके बेटे खुसरो ने बाप के खिलाफ बगावत कर दी और किला लाहौर का मुहासरा कर लिया, मगर सूबेदार लाहौर दिलावर खान ने इसकी एक ना चलने दी और इसने राह फरार इख्तियार कर ली। इसके बाद खुद अपने 700 साथियों के साथ दरियाए चिनाब के करीब पकड़ा गया। इस दौरान जहांगीर लाहौर आया और तकरीबन 1 साल तक यहीं शाही किले में क़याम किया और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए शाही किला लाहौर में नहायत उम्दा इमारतें तमीर करवाईं और साथ साथ इन इमारतों की तकमील भी करवाई जिनकी बुनियादें इसके बाप ने रखी थीं। दीवान आम के शिमाली जानब एक वसी और खूबसूरत सब्ज़ादार है। मुगलिया तर्ज का ये बाग बरतानवी दौरे हुकूमत में ख़त्म कर दिया गया और यहाँ टेनिस खेलने के लिए जगह बना दी गई, जिसे बाद में दोबारा असल हालत में तामीर किया गया। इसकी लंबाई 123 मीटर और चौड़ाई 82 मीटर है। बाग की रोशें छोटी ईंट की बनी हुई हैं। ये रोशें सब्ज़ाजार के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किए हुए हैं, जिसे 4 बाग के नाम से मौसूम किया जाता है। इस सब्ज़ाजार के वसत में मुरब्बा शक्ल का हौज़ भी है जिसमें 32 फव्वारे लगे हुए हैं। हौज़ के दरमियान में संगे मरमर का चबूतरा और मशरकन गरबन राहदारी है। इस सब्ज़ाजार के शुमाल में ख्वाबगाह जहांगीरी, जबकि मशरक और मगरब की जानब 2 ईवाने संगे सुरख हैं। इन ईवानों के अक्सर कमरों की तकसीम इस तरह है कि एक एक कमरे के सामने एक एक बरामदा है जो संगे सुरख के तराशे हुए सतूनों, मोरों और हाथियों के खूबसूरत मुजस्मों से मुज़य्यन है। इन कमरों में गुलाम और ख्वाजा सिराग खड़े होते थे। दोस्तों, अकबरी महल के शिमाली जानब एक बहुत बड़ी इमारत है जिसे ख्वाब जहांगीरी कहा जाता है। ज़माना कदीम में यहाँ जहांगीर बादशाह आराम करता था। ये इमारत 2 छोटे कमरों और एक दरमियानी बड़े हाल पर मुश्तमिल है, जबकि सामने जनूब की जानब एक बरामदा है। ये इमारत 46 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी है। इस इमारत का अंदरूनी हिस्सा कच्चीकारी, गालबकारी, मनबतकारी और जियोमेट्रिकल नक्शो नगार से आरास्ता किया गया है। इस इमारत का एक मेन दरवाज़ा है जो दरमियानी हाल से बरामदे में खुलता है। आजकल इस इमारत को एक छोटे से अजायब घर में तब्दील कर दिया गया है, जिसे मुगल आर्ट गैलरी का नाम दे दिया गया है। इसमें मुगल बादशाहों के सिक्के, कुतुब, कलमी महतूतात, बादशाहों और कनीज़ों की तस्वीर और मुख्तलिफ खतूत, खत्ते तुगरा, खत्ते नस और खत्ते कूफी वगैरह की नुमाइश की गई है। इस अजायब घर के मरकजी हाल में ताज महल का मॉडल रखा हुआ है जो कि मुकम्मल तौर पर हाथी के दांतों से बना हुआ है और अपनी खूबसूरती, नफासत और उम्दगी के लिहाज से बेहद जाज़िब नज़र है। ख्वाबगाह जहांगीरी के मशरकी और मगरबी जानब 2 सरहदियाँ थीं, जिनमें से इस वक्त मशरकी सरहदी बाकी रह गई है। ये सरहदी एक कमानदार छत वाला छोटा सा कमरा है जो जहांगीरी दौर की तमीर है। इसके मशरकी जानब अहद मुगलिया की इमारत को अंग्रेज़ी दौर में चर्च की हैसियत हासिल थी, जो बाद में ख़त्म कर दी गई। इस इमारत से एक जीना मंजिलें ज़ेरी तरफ जाता है जहाँ आजकल लेबॉर्ट्री है। इस सरहदी के सामने एक छोटा सा हौज़ है जिसमें फव्वारा लगा हुआ है। इस इमारत के टोटल 3 दरवाजे हैं और 2 छतरी नुमा गुंबदियाँ हैं। दरमियान में कमानदार छत और चारों तरफ छज्जा है। ये फन मुसव्वरी के मुख्तलिफ नमूनों में से मुज़य्यन थी, जिसके नक़ूश अब तकरीबन मिट चुके हैं। दोस्तों, अहाता जहांगीरी के जनूब मगरबी कोनों पर कमरों की एक बड़ी सी कतार है, जिसके आहर में शिमाल की जानब एक खूबसूरत कमरा है
जो शाही हमाम के नाम से मौसूम है, जिसमें अक्सर खवातीन और परियों की तस्वीर हैं। इस कमरे के ऐन वस्त में एक छोटा सा हौज है जिसमें फवारा लगा हुआ है। दोस्तों, शाही किला की सैर करने के लिए तमाम दुनिया से लोग आते हैं। पाकिस्तान के ऐसे असासे जो तारीख के मनाजर को अपने अंदर महफूज किए हुए हैं, ऐसी इमारतों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है और ये हमारा कौमी फरीज़ा है। इस किला में सैर करने वाले लोग इसमें इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं कि इनको पता भी नहीं चलता कि इनको आए हुए कितना वक्त गुजर गया है। शीश महल का खूबसूरत मंजर इंसान को हैरत में डाल देता है और इंसान उस दिमाग की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। दोस्तों, शाही किला का शुमार दुनिया के चंद बड़े किलों और मशहूर किलों में होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो और अपडेट्स आपको बआसानी मिलती रहें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान।